السلام علیکم. اللہ پاک آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے. مائکرو بایولوجی کی کلاس ہے بیٹا, اور ہم لوگ جو ڈسکس کر رہے تھے ہم بیکٹیریا کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے. کل ہم نے بیکٹیریا کے سیل پارٹس اور اس کا ریپروڈکشن جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. آج میں نے یہاں پہ آپ کو سب کچھ ڈیفینیشنز بتاؤں گی کہ یہ جو ڈیفینیشنز ہیں یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ آنی چاہیے کہ اگر نیکسٹ بھی اس میں کوئی ورڈ یوز ہو یا یہ ٹرمس یوز ہو تو آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ کس چیز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. مائکرو میں جو زیادہ تر ٹرمس یوز ہوتی ہیں, سب سے پہلے ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں انفیکشن. انفیکشن کا ورڈ ہم بار بار یوز کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ انفیکشن کی کیا ڈیفینیشن ہے. انفیکشن کہتے ہیں کہ جب آپ کے جسم میں جو ہے پیتھوجینک جو بیکٹیریا ہے یا جرمز ہے ان کی گروتھ ہو جائے اور وہ آپ کی باڈی پہ حملہ آور کر دیں تو جو ریزلٹنگ کنڈیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں انفیکشن. کلیئر. دوسری ڈیفینیشن جو میں آپ کو بتاؤں گی دیٹ از اے ڈیزیز. ڈیزیز کسے کہتے ہیں؟ ڈیزیز کو اردو میں ہم کہتے ہیں بیماری. تو بیماری کی کیا تعریف کریں گے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی آدمی بیمار ہے تو وہ بیمار کب ہوتا ہے؟ جب وہ اچھا محسوس نہیں کر رہا ہوتا ہے, جب اس کا جو نارمل فنکشنز ہیں وہ ٹھیک سے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. تو ڈس آرڈر آف اسٹرکچر اینڈ اور فنکشن, یا تو ہماری باڈی کا کوئی اسٹرکچر میں مسئلہ آ جائے, جیسے کوئی ہمارا جو ہے اسٹرکچر جو ہے جیسے ہاتھ پاؤں یا ٹانگوں سے اتنا کام نہ کری ہو, ان کے فنکشن یا ان کے اسٹرکچر میں ان کو کوئی کٹ لگ جائے, چوٹ لگ جائے تو وہ اسٹرکچر میں مسئلہ آ جائے گا. اگر وہ صحیح سے کام نہیں کری, پینفل ہے, دیٹ از دیئر فنکشن. تو ہیومن, اینیملس اور پلانٹس کی باڈی کے جو بھی اسٹرکچر اینڈ فنکشنل ڈس آرڈر ہوں گے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈیزیز کہیں گے. اس کے بعد ڈیزیز بیماری کی تعریف ہوگی تو صحت کی تعریف کیا ہے؟ صحت, اگر کوئی آپ سے پوچھے وٹ از ہیلتھ, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ایک بندہ کیسے صحت مند ہے؟ ایک بندہ ایسے صحت مند ہے کہ وہ اپنے تمام جو معاملات زندگی ہیں وہ خوش اسلوبی سے انجام دے اور اسے کوئی بھی چوٹ نہ لگی ہوئی ہو, اس کو کوئی بھی پریشانی ہائپر ٹینسو نہ ہو, اور وہ جو بھی کام اس کے ذمہ لگایا جائے وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو کر لے, تو وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو ہم ہیلدی پرسن بولتے ہیں. تو ہیلتھ از ڈیفائنڈ ایز اے اسٹیٹ آف بینگ فری فرام دا النس اور انجری. ایک وہ حالت جس میں آپ کو کوئی بیماری نہ ہو یا آپ کو کوئی انجری نہ ہوئی ہو, تو اس کنڈیشن کو جو ہے وہ ہم ہیلتھ کہتے ہیں. اس کے بعد آپ مائکرو بایولوجی میں ایک ورڈ بڑا یوز کریں گے دیٹ از ہوسٹ. ہوسٹ کیا ہے؟ ہوسٹ مطلب میزبان, میزبانی کرنے والا. جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم گیسٹ ہوتے ہیں اور وہ ہوسٹ ہوتا ہے, وہ ہماری میزبانی کرتا ہے جس کے ہم گھر میں جاتے ہیں. تو ہم اس کے گھر میں جائیں گے, وہ ہمیں کھانا کھلائے گا اور مطلب ہماری خاطر توجہ کرے گا, وہ ہوسٹ ہوگا. تو ہوسٹ وہ آرگنزم ہے جو دوسرے آرگنزم کو کی پرورش کرتا ہے, کھانا کھلاتا ہے انسائڈ اپنے جسم کے اندر اور نیئر دیئر باڈی اپنے جسم کے پاس. دیٹ از کالڈ دا ہوسٹ. اگر آپ سے کوئی ہوسٹ کی ڈیفینیشن پوچھے وٹ از ہوسٹ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اٹ از این آرگنزم. یہ وہ جاندار ہے دیٹ ہاربرس اور ادر آرگنزم جو دوسرے جانداروں کو ہاربر کرے گا انسائڈ اور نیئر دیئر باڈی, اپنی باڈی کے اندر یا اپنی باڈی کے اوپر. کلیئر. پھر ایک ورڈ یوز ہوتا ہے پیراسائٹ. پیراسائٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے پیراسائٹ کیا ہے. پیراسائٹ وہ آرگنزم ہے جو کہ ایک ہوسٹ کے اوپر یا اندر اس کی باڈی کے اندر رہے اور وہاں سے یہ خوراک حاصل کرے. ٹھیک ہے.
یا تو ہوسٹ سے خوراک حاصل کرے. ایک وہ مہمان ہوتا ہے نا جو مطلب اچھا ہوتا ہے اور وہ بالکل آپ مطلب میزبان جاتا ہے, میزبان اس کو کھانا وغیرہ کھلاتا ہے, وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب گھر میں آتے ہیں تو وہ گھر کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. تو پیراسائٹ وہ آرگنزم ہے کہ وہ جو مہمان کے گھر میں بھی رہے, میزبان کے گھر میں بھی رہے گا, یا تو وہ میزبان کے ساتھ کھانا کھائے گا یا وہ اس میزبان کو کھانا شروع کر دے گا. تو ایسے آرگنزم کو ہم کیا کہیں گے؟ ایسے آرگنزم کو ہم کہیں گے پیراسائٹ. نارمل فلورا کی ڈیفینیشن اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ نے بولنا ہے کہ پاپولیشن آف مائکرو آرگنزم کی وہ آبادی دیٹ انفیکٹ دا باڈی ود آؤٹ کازنگ ڈیزیز, جو باڈی کے اوپر پائی جائے یا کسی بھی جاندار کے اندر یا باہر پائی جائے اور وہ اس کو کوئی ڈیزیز کاز نہ کرے, تو اس کو ہم نارمل فلورا کہیں گے. جیسے ہمارے جو بڑی آنت ہے اس میں مائکرو آرگنزم پائے جاتے ہیں تو دیٹ از نارمل فلورا آف دا گٹ. لیکن اگر وہ جتنی تعداد میں ہے وہ اس تعداد میں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے. لیکن اگر وہ تعداد بڑھ جائے گی تو وہ ہمارے نقصان دہ ہوگی. تو نارمل فلورا وہ کاؤنٹنگ ہے یا وہ آبادی ہے جو ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے. اچھا بیٹا, اس کے بعد نیچے 3 چیزیں میں نے ڈسکس کی ہوئی ہیں. یہ کیا چیزیں؟ یہ ہوسٹ اور پیراسائٹ کے ریلیشن شپ ہے. ہوسٹ جیسے مطلب کچھ فرینڈس ہوتے ہیں نا, تو فرینڈس کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں. کچھ فرینڈس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی آپ ان کو کچھ کھلا دیتے ہو اور کبھی وہ آپ کو کچھ کھلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب دونوں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں, بینیفٹ. اس طرح میں ڈسکس کر لیتی ہوں کہ کچھ 2 فرینڈس ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم کمبائن اسٹڈی میں بیٹھتے ہیں تو کچھ چیزیں وہ ہمیں سمجھا دیں اور کچھ چیزیں ہم انہیں سمجھا دیں. اور کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیں پڑھانا پڑتا ہے, یعنی سارے ٹاپکس ہم ان کو سمجھائیں. اور کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں کہ جو نہ وہ خود پڑھتے ہیں اور نہ آپ کو پڑھنا دیتے ہیں, یعنی کہ آپ کا کیا کرتے ہیں, نقصان کرتے ہیں. تو ہوسٹ پیراسائٹ ریلیشن شپ کو میں تین طرح کی ٹائپس میں جو ہے وہ ڈسکس کروں گی. وہ 3 طرح کی ٹائپس کون سی ہیں؟ میوچلزم ہے, اس میں کمنسلزم ہے اور پیراسائٹزم ہے. اس سے میوچلزم مطلب میوچل اسٹڈی, میوچل انڈرسٹینڈنگ, ایک دوسرے کو بینیفٹ دینا, ایک دوسرے کو فوائد دینا. اگر کوئی کمبائن اسٹڈی کر رہا ہے تو کچھ ٹاپک آپ پڑھا دے, کچھ آپ کا دوست پڑھا دے, دیٹ از میوچلزم ان وچ بوتھ دا باڈی اینڈ دا مائکرو آرگنزم گیٹ بینیفٹ. کلیئر؟ اب ایگزامپل کیا دی گئی ہے؟ ایگزامپل دی گئی ہے کہ اس میں ہیومن کے وجائنا میں کیا ہے, ایک بیکٹیریا کی اسپیشی پائی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیکٹوبیسیلس. اب یہ کیا کرتی ہے, یہ اپنی خوراک کہاں سے لے گی؟ یہ ہیومن باڈی سے لے گی. تو انہوں نے ایک بینیفٹ, ان کو لیکٹوبیلس کا کیا بینیفٹ ملا؟ لیکٹوبیلس کو یہ بینیفٹ ملا کہ یہ اپنی خوراک جو ہے وہ ہیومن سے ڈرائیو کرے. تو ہیومن کو کیا اس کا بدلے میں کیا ملے گا؟ ہیومن کو یہ ملے گا کہ لیکٹوبیسیلس جو ہے وہ ایک ایسڈ پروڈیوس کر رہا ہے اور وہ ایسڈ جو ہے وہ دوسرے مائکرو آرگنزم کی جو ہے گروتھ کو روک دیتا ہے. تو اس سے کیا ہے کہ دونوں جو ہوسٹ ہے, جو ہیومن ہے اور لیکٹوبیسیلس ہے, ان دونوں کو کیا ہے, بینیفٹ مل رہے ہیں. کلیئر؟ کمنسلزم, اس میں کیا ہوتا ہے کہ مائکرو آرگنزم کو بینیفٹ ملتا ہے لیکن جو ہوسٹ ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. یعنی کہ آپ کا دوست کمبائن اسٹڈی کے لیے آپ کے پاس آیا ہے اور آپ نے اس کو کچھ ٹاپکس پڑھا دیے ہیں, لیکن اس نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا ہے, کوئی اس نے ہنسی مذاق نہیں کیا ہے, کہ مطلب اس نے آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کیا ہے. تو اس میں یہ کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا اس کے ساتھ بیٹھ کے اسٹڈی کرنے میں. تو اسی طرح مائکرو آرگنزم جو ہے ان کو تو بینیفٹ مل رہا ہے, ان کو تو اپنی خوراک وغیرہ مل رہی ہے, لیکن یہ کہ جو ہوسٹ ہے اس کو نہ کوئی بینیفٹ مل رہا ہے, نہ ہی وہ کیا ہو گیا, اس کو کوئی
تکلیف یا بیماری پہنچ رہی ہے. ایگزامپل کون سے ہے؟ ایگزامپل اسٹیریا کولائی جو ہیومن انٹسٹائن جو ہے اس میں اسٹیریا کولائی پائے جاتے ہیں، یہ اس کی ایگزامپل ہے. پیراسیٹزم میں آئے گا کہ اس میں صرف مائکرو آرگنزم جو ہے اس کو بینیفٹ ملے گا، لیکن جو ہوسٹ ہے وہ نقصان میں جائے گا، اس میں انفیکشن کاز ہو جائے گا، اس میں بیماری کاز ہو جائے گی. تو دا ایگزامپل از مائکرو بیکٹیریم اسپیشی. جو مائکرو بیکٹیریم اسپیشی اگر ہیومن میں انٹر ہو جائے تو وہ وہاں سے خوراک وغیرہ بھی لے گی اور ساتھ ہی ہمارے اندر جو ہے وہ بیماری پیدا کرے گی. تو یہ جو ٹرمس ہیں ان کو آپ اچھی طرح یاد کر لیجیے گا اور اپنی نیٹ کاپی میں لکھ کے لیجیے گا. انشاءاللہ کل سے ہم نارمل فلورا کی جو ہے وہ ڈیٹیل میں جائیں گے.